أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے، ان کے برے کاموں کا، بما عملوا جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور جزا دے ان لوگوں کو جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے نیک کاموں کی، الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ وہ لوگ ہیں نیک جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، مگر چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں۔ ان ربک واسع المغفرہ بے شک آپ کا پروردگار بڑی وسیع مغفرت والا ہے، بخشش والا ہے، چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض وہ خوب جانتا ہے تمہارے بارے میں جس وقت اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور اس وقت بھی وہ تمہارے حال سے بخوبی واقف تھا جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، بچے تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو پاک نہ سمجھا کرو، اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور مقدس نہ سمجھا کرو۔ هو اعلم بمن اتقى وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے، پاکیزہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کی مذمت بیان فرما کے اور نفی شفاعت قہری کی نفی فرما کے کہ اللہ سے زبردستی کوئی سفارش نہیں کروا سکتا، فرمایا میرے پیغمبر جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، آپ بھی ان سے اعراض کیجیے، ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور
کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے، فرمایا تیرا رب خوب جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، اور اسے ہر چیز کا علم کیوں نہ ہو، اس کے پاس تو زمین و آسمان کے اختیارات ہیں، ملکیت ہے۔ جب زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے ہی اس کا، تو پھر اس کے بارے میں اسے علم کیوں نہ ہو۔ انسان کی ملکیت میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا علم اسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے تو اس کا علم اسے کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کیونکہ ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے۔ اور فرمایا کہ جب ہر چیز کا مالک وہ ہے، اختیارات اس کے پاس ہیں، تو وہ برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا بھی دے گا اور اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ فرمایا یہ اس کا فیصلہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر انسان کو اس کی اچھائی کا بدلہ بھی نہیں پورا ملتا، اور جو ظالم ہیں برے ہیں ان کے ظلم کا ان کی برائی کی سزا بھی ان کو مکمل نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں یہ تمام عدل کے ساتھ ہر ایک کو پورا پورا عطا کروں گا۔ فرمایا کہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ان کی اچھائی کا بدلہ دینا ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، ہاں کبھی کبھی کوئی ہلکے پھلکے گناہ ان سے ہو جائیں تو وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ وہ بخش دیتا ہے، اس کی بڑی وسیع مغفرت ہے، لیکن کبیرہ گناہوں سے وہ بچتے ہیں، بے حیائی سے وہ بچتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں نیک لوگ، ان کو نیک کہا جائے گا۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف توجیہات ذکر کی گئی ہیں۔ ایک توجیہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں پر قرآن مجید میں حد بیان کی گئی ہے، یعنی جن پر حد لازم ہے، اگر وہ گناہ ہو جائے تو اس کا کفارہ وہ حد ہے۔ زنا ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کی توبہ، کہ اس پر حد جاری کی جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چوری ہو جائے تو اب چور، اس کا یہ گناہ کیسے اس کے نامہ اعمال سے صاف ہوگا کہ اس پر حد جاری کی جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر وہ اس نصاب تک چوری اس نے کی ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، 10 درہم، تو اب اس کا کیا کر دیا جائے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب اس کا گناہ جو ہے وہ، اس کی توبہ قبول ہو گئی، گناہ ختم ہو گیا۔ تو ایسے گناہوں کو جن پر حد لگتی ہے، حد بیان کی گئی ہے، ان کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، یا پھر وہ گناہ ہیں، دوسری توجہ، وہ گناہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، وہ کبیرہ ہیں، باقی چھوٹے ہیں، صغیرہ۔ یا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر گناہ اپنے چھوٹے کے اعتبار سے کبیرہ ہے، ہر گناہ اپنے چھوٹے کے اعتبار سے کبیرہ ہے۔ تو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ فرمایا الا اللمم، ایسے لوگ ہیں نیک، اور چھوٹے گناہ ان سے کبھی ہو جائیں، کوئی خطائیں ہو جائیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی معاف کر دیتا ہے، کیونکہ تیرا پروردگار واسع المغفرہ، بڑی وسیع مغفرت والا ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ النساء نکالیں جی، سورۃ النساء، اور آیت نمبر ہے جی 17، صفحہ نمبر 98 جی، آیت نمبر 17، صفحہ نمبر 98، سورۃ النساء۔
فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبول کرتا ہے جن سے نادانی کی حالت میں کوئی برا عمل ہو گیا، نادانی میں، حماقت میں، ثم یتوبون من قریب، لیکن انہوں نے گناہ پر اصرار نہیں کیا بلکہ جلدی توبہ کر لی۔ ایک تو جی یہ بھی ہے کبیرہ گناہوں کی، یعنی ہر وہ گناہ جس پر اصرار کیا جائے نا، اس کو بار بار کیا جائے، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور جس پر اصرار نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ، چھوٹا گناہ۔ فرمایا وہ اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ جلدی توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہی لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم، جن کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ نادانی کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو پھر اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ فرمایا کہ غیر محرم عورت پر غلطی کی وجہ سے نظر پڑ جائے، گزر رہی تھی بس اچانک نظر اٹھائی تو سامنے آ گئی، اس پر نظر پڑ گئی، تو فرمایا اب نظر جما کے نہ رکھو بلکہ فوراً کیا کرو؟ استغفار کرو، فوراً کیا کر لو؟ توبہ کر لو، دوبارہ نہ مڑ کے دیکھو۔ اب یہ جو پہلی دفعہ نظر پڑ گئی یہ تو نادانی کی وجہ سے خطا ہو گئی، اس پر فرمایا توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اب نظر جمائے رکھو گے بھئی صحیح، اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کو دیکھنا ہے وہ کیسی ہے، فرمایا اب یہ کبائر میں چلا جائے گا، یہ بڑے گناہوں میں چلا جائے گا۔ وہ کوئی جماعت جا رہی تھی نا، تو اب جماعت بھیجنے سے پہلے ان کے بڑے ہدایات کرتے ہیں، رستے میں خیال کرنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا بلکہ سیدھا دیکھ کر چلنا ہے، سیدھے طرف چلنا ہے، تسبیحات کرتے ہوئے جانا ہے، گناہ کی طرف نہیں دیکھنا۔ تو اب وہ فرما رہے تھے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کسی اجنبی عورت غیر محرم پر نظر پڑ گئی تو فوراً استغفار کرنی ہے، دوبارہ اس کو نہیں دیکھنا۔ تو وہ انہوں نے ایک بات بنا دی ہے کہ وہ جا رہی تھی، اب ہدایات اسے مل گئیں، جماعت تھی، ساتھی جا رہے ہیں، ہدایات ملی ہوئی ہیں، اب کوئی نیا نوجوان اس کے اندر شریک تھا، اب کسی ساتھی کی نظر غلطی سے پڑ گئی اجنبی عورت پر، غیر محرم پر، اس نے فوراً کیا پڑھا؟ استغفر اللہ ربی من کل۔ وہ اب نیا نوجوان جو اس میں جا رہا تھا، پہلی دفعہ سروزہ لگا رہا ہے، وہ کہتا ہے کتھے میں نہیں وقا وہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، یہ اسے کیا کہتا ہے؟ کہاں ہے؟ تو اس لیے نادانی کی وجہ سے ایک نظر پڑ گئی، فرمایا فوراً استغفار کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب نظر جمائے رکھو گے وہ کبیرہ بن جائے گا، وہ بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا چھوٹا گناہ ہو گیا ہے لیکن فوراً کیا کر لی؟ توبہ کر لی۔ ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے، فرمایا وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر آگے دیکھیں جی 31، اسی صورت کی آیت نمبر 31 دیکھیں جی۔ صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 101، صفحہ نمبر 101 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچو بڑے گناہوں سے، ما تنہون جس سے تمہیں روکا گیا، بڑے گناہوں سے اگر تم بچو، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں انعام دیں گے کہ ہم تمہاری چھوٹی خطاؤں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا،
اور ہم تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ جنت میں داخل کریں گے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے کیا کرو؟ بچ جاؤ۔ اسی طرح آیت نمبر 49 ہے اسی سورت کی، آیت نمبر 49، صفحہ نمبر کیا ہے جی؟ 105 اور آیت نمبر 48 دیکھیں جی، آیت نمبر 48 دیکھیں۔ 49 میں ابھی حوالہ دوبارہ دکھاؤں گا، اس جگہ پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کس کو؟ ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ اس کی جو چاہت ہوگی تو وہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا اس سے بچو، چھوٹے گناہ ہلکے پھلکے ہو جائیں اللہ تعالیٰ خود ہی معاف کر دے گا۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان وضو کرتا ہے تو اس وضو کے ذریعے جس طرح وہ عضو دھوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے۔ فرمایا بڑے گناہوں سے بچنا اصل انسان کی ہمت اور کامیابی ہے۔ فرمایا ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم، فرمایا وہ تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ کب سے؟ جب تمہیں بنا رہا تھا، مٹی سے جب تمہیں بنایا تھا حضرت آدم کو، اس وقت سے فرمایا تمہیں جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں بچے تھے اس وقت بھی اللہ تمہیں جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، اس لیے زیادہ اپنے آپ کو صوفی ظاہر نہ کیا کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہا کرو کہ اسی بڑے صوفیاں، اسی بڑے متقیاں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا اپنا بڑا تقوی بیان کرنا ہوتا ہے، میں بڑا پاک ہوں، میں بڑا پاکیزہ ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں۔ فرمایا اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اپنا تقوی بیان کرنے لگا، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں نے تو یہ کام بھی کیا، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی نا یہاں پر ہے۔ تقوی کہاں ہے؟ 3 مرتبہ اشارہ فرما کے یہاں فرمایا ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی چھپا ہوا ہے اندر، اسے ظاہر کرنے کی ضرورت اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون متقی ہے اور کون متقی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی پاکیزگی کو، اپنے تقوی کو ظاہر کرنے کی ضرورت کہ لوگ سمجھے بڑا متقی ہے۔ فرمایا اللہ کو سب پتہ ہے۔ اب یہ دیکھیں وہی حوالہ جو میں نے کہا تھا نا، ہاتھ رکھیں ادھر، حوالہ دیکھیں جی، سورۃ نساء کی آیت نمبر 49 ہے، صفحہ 105 ہے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بتلاتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر کرتے ہیں، ہم بڑے پاکیزہ ہیں، اسی بڑے متقیاں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا، اللہ جس کو چاہے اسے ہدایت دے کر اسے پرہیزگار بنا دے اور اسے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ولا یظلمون فتیلا، ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ہر وقت یہ ظاہر کرنا کہ میں بڑا جو ہے صوفی بنا کے اپنے آپ، لوگوں کو دیکھا تو بندہ صوفی بن جائے تو پیچھے وہ کرتوت بڑے بیڑے ہون، اپنی تنہائی کے اندر جو ہے وہ اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، لیکن جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو اعمال بڑے اچھے کر لیتا ہے۔ تو فرمایا اس سے انسان متقی نہیں بنتا۔ جو تنہائی میں بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور خلوت میں وہ جیسا بھی ہے، فرمایا انسان
تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈر، کیونکہ تقوی نام ہی اللہ سے ڈرنے کا ہے، وہ تنہائی کے اندر ہو یا مجلس میں ہو۔ تو فرمایا انسان خلوت میں اگر متقی رہتا ہے نا تو مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا اظہار فرما دیتے ہیں، لوگوں کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا آپ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اور یہ تو پھر دوسرے کے منہ پہ اپنی تعریف بن جاتی ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنی تعریف لوگوں کے سامنے کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ اس لیے اپنی تعریف لوگوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، میں کیسا انسان ہوں۔ آپ جب عمل کریں گے لوگوں کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے۔ تو اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے یہود و نصارہ کیا کہتے تھے، وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے کہ عیسائی کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی اسی پاک ہیں باقی سارے کافر۔ اور یہودی کہتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یعنی ہم ایسے عمل کرنے والے ہیں جو جنت میں لے کے جاتے ہیں، باقی سارے تو بالکل جنت سے دور۔ تو فرمایا کہ یہ بات ظاہر کرنا، اپنے آپ کو جنتی سمجھنا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، باقی پر کفر کا فتوے لگانے، تو یہ انسان، یہ اللہ تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا جناب، کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی سارے کافر ہوتے ہیں ان کی نظروں میں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں جانتا ہے، ہوا اعلم بمن اتقی، وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے، کون کتنے پانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔